زیارت کے علاقے مانگی فیز 3 میں دہشت گردوں کا حملہ، 9 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، 5 لاپتہ۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق پولیس اہلکار رات بھر دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ مانگی کے پہاڑی علاقے سے 9 اہلکاروں کی لاشیں ملیں، لاپتہ اہلکاروں کی تلاش جاری ہے۔ پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کیا جائے گا۔ بیرونی مدد سے پھیلنے والے انتشار کی ہر کوشش کو سختی سے کچلا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں شرکاء کا دو ٹوک موقف۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرتے ہوئے آپریشنل تیاریاں جاری رکھیں۔ کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ شرکاء نے کہا، مارکہ حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن ہائیبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے بدامنی پھیلانا چاہتا ہے۔ فورم نے افغان طالبان کے زیر تسلط علاقوں سے بھارتی حمایتی گروپس کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ مارکہ کارگل کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت۔ قبر پر پھول رکھنے کی تقریب، شہید کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ صدر، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی دوسری نماز جنازہ قم میں ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کا جلوس جنازہ تہران کے آزادی اسکوائر پر آخری دیدار کے لیے جلوس جنازے میں لاکھوں سوگوار شریک ہوئے۔ سرخ جھنڈے اٹھائے سوگوار انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ جلوس جنازہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا مہرآباد بین الاقوامی اڈے پہنچا، جہاں سے جسد خاکی کو بذریعہ ہیلی کاپٹر قم پہنچایا گیا۔ میت کو عراق کے شہر نجف اور کربلا بھی لے جایا گیا۔ صدر مسعود پزشکیان، باقر قالیباف اور شہید خامنائی کے بڑے صاحبزادے میت لے کر عراق جائیں گے۔ تدفین 9 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا دعویٰ ہے کہ تہران میں ہونے والی نماز جنازہ اور جلوس میں تقریباً 1.5 کروڑ افراد نے شرکت کی۔ ARY نیوز کی ٹیم بھی کوریج کے لیے تہران میں موجود ہے۔ و دولت پاکستان در شهادت رهبر شهید ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای تشکر میکنم. الحمدلله سلامتند و کار خودشون رو انجام میدن. مجتبیٰ خامنائی ٹھیک ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں۔ شہید رہبر کے لیے تعزیت کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے سسر ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ بولے، پاکستان حکومت نے کوشش کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرے۔ ہمیں امریکیوں پر اعتماد نہیں، پاکستان بھی حقیقت جانتا ہے۔ امید ہے پاکستانی حکومت کی کوششیں کسی نتیجے تک پہنچ سکیں۔ غلام علی حداد نے کہا، آیت اللہ خامنائی ایران میں علامہ اقبال کی شناخت رکھنے والے ابتدائی لوگوں میں سے ہیں۔ علامہ اقبال کی شناخت رکھنا رہبر شہید کا پاکستان سے لگاؤ اور توجہ کی وجہ سے ہے۔ ڈاکٹر غلام علی حداد عادل کی بیٹی بھی شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے ساتھ شہید ہوئیں۔ حداد عادل شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر تھے اور نو منتخب سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے بھی مشیر ہیں۔ We're either going to make a deal or we're going to finish the job. And it won't be tough to finish the job. Rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply. 1 گھنٹے میں ایران کو تباہ کر سکتا ہوں، لیکن میں ڈیل چاہتا ہوں۔ 9 کروڑ عوام کی زندگیاں متاثر نہیں کرنا چاہتا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اوول آفس میں خطاب، کہا ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایران کی عسکری طاقت تباہ کر دی۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران کی جنگ تو بہت آسان تھی، میں نے 8 جنگیں رکوائیں، پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ رکوائی۔
شہید سپریم لیڈر علی خامنائی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑا جائے گا، انتقام کا آخری مرحلہ یروشلم کی آزادی کے ذریعے پورا کیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف کا ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا گزشتہ 4 ماہ سے ایرانی عوام امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ ایرانی عوام اپنے شہید راہبر کے قاتلوں سے انتقام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایران پر حملہ کرنے والوں اور شہداء کے قاتلوں کو اپنے اعمال کی قیمت چکانی ہوگی۔ مذاکرات ایران کی وسیع تر تہذیبی جدوجہد کا حصہ ہیں۔ حماس کا غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان، حماس کی پوری قیادت مستعفی، اختیارات صدر ٹرمپ کے بورڈ آف پیس کی حمایت یافتہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ غزہ حکومت کی میڈیا آفس ڈائریکٹر اسماعیل سوابتہ نے پریس کانفرنس میں بتایا، حماس کا موجودہ ڈھانچہ اس وقت تک بطور نگراں کام کرتا رہے گا جب تک فلسطینی باڈی باقاعدہ عہدہ نہیں سنبھال لیتی۔ غزہ حکومت کی وزارت داخلہ بدستور کام کرتی رہے گی۔ غزہ کی ٹیکنوکریٹ کمیٹی نے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ کمیٹی کے سربراہ علی شیت نے کہا، ضروری وسائل اور مناسب ماحول کی فراہمی ناگزیر ہے۔ ام منصوبے کی نگرانی کرنے والے بورڈ آف پیس نے رد عمل میں کہا، حتمی جائزہ وعدوں کے بجائے عملی اقدامات کی بنیاد پر لیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کا امریکہ سے ترکی کو F-35 لڑاکا طیارہ فروخت نہ کرنے کا مطالبہ، کہا ترکی کو F-35 طیارے دینے سے مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اسرائیل کے خلاف سخت موقف رکھتے ہیں، ترکی کو جدید فوجی ٹیکنالوجی فراہم نہیں کی جانی چاہیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے دورہ ترکیے میں F-35 طیاروں کے انجنوں کی خریداری پر پیش رفت متوقع ہے۔ آزاد کشمیر میں سازشی عناصر لوگوں کو برگلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت کے لوگ پرانی تنخواہ پر چلنے کو تیار نہیں، حقوق دینے پڑیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی تقریب حلف برداری سے خطاب، کہا خواہش ہے قومی اسمبلی اور سینٹ میں آزاد کشمیر اور گلگت کے نمائندے ہوں۔ پاکستان میں سیاست گالی اور دشمنی میں تبدیلی ہو چکی، اپوزیشن کے ساتھ مل کر گلگت میں ترقی کی بنیاد رکھیں گے۔ بھارت پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، جنگ لڑنا پڑی تو لڑیں گے، سنتاس معاہدے پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ امجد حسین کی سربراہی میں اجلاس، صوبے کے مسائل اور وسائل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بلاول بھٹو نے کہا، گلگت بلتستان کے مسائل کے حل کے لیے وفاق میں آپ کا مقدمہ لڑوں گا۔ آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال میں کل عدم ایکشن کمیٹی کے کارکنوں کی فائرنگ، آئی بی انسپکٹر شدید زخمی۔ سیکرٹری اطلاعات آزاد کشمیر کا کہنا ہے، کل عدم کمیٹی امجد ایوب مرزا جیسے ملک دشمن عناصر سے فنڈنگ لے رہی ہے۔ کل عدم کمیٹی نے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قلم چھین کر ڈنڈے تھما دیے ہیں۔ ڈی آئی جی آزاد کشمیر نے کہا، کل عدم ایکشن کمیٹی نے راولہ کوٹ میں اہلکاروں پر فائرنگ کر کے 3 جوانوں کو شہید کیا۔ والدہ کے جنازے پر جانے والے اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی کو بے دردی سے پیٹا گیا۔ جتھوں نے متعدد مقامات پر راشن کے ٹرک لوٹے۔ کل عدم کمیٹی کی قیادت کے پاس اب صرف قانون کے حوالے ہونے کا راستہ ہے۔ مذاکرات کو اور امن کو موقع دینا چاہیے کہ مسئلے کا حل جھگڑا نہیں ہے، مسئلے کا حل گولی نہیں ہے، مسئلے کا حل گالی نہیں ہے، تصادم نہیں ہے۔ جس چیز پر ہمارا کامل اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اب تصادم یا ایکشن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ضرورت نہیں، سب کا اتفاق ہے، مذاکرات کو موقع دیا جانا چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آزاد کشمیر کی صورتحال پر مشاورتی اجلاس سے خطاب، کہا اب تصادم یا ایکشن کی ضرورت نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات چیت کرے، بات کرنے سے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، نام اسی کا رہے گا جو امن قائم کرے گا۔ سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان نے کہا، کشمیری پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میں مخلوط حکومت ختم ہونے کی وجہ سے اپوزیشن ختم ہو گئی۔
वज़ीर आला बलूचिस्तान ने हन्नाडक और गिरदनवाह में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। मुजाहिरीन से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील। 100 रिश्तेदार इलाकों में फौरी जॉइंट चेक पोस्ट कायम करने का फैसला। सरफराज बुगटी कहते हैं हन्नाडक के अवाम ने दहशत गर्दों का मुकाबला करके जुर्रत की मिसाल कायम की। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी। रियासत के रिट पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आज़म की फ्लोर की अपर की हद तक मुज़ाकरात अभी पेशकश की हद तक है, कोई बातचीत नहीं हो रही। बहुत अच्छा होता बातचीत हो जाती, बहुत अच्छा होता कोई हाथ मिला लेते, आगे की तरफ बढ़ते। अगर हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा कोशिशें की गई तो फिर अच्छा साहब देखेंगे। हुकूमत की मुज़ाकरात की ऑफर सिर्फ बयान की हद तक होती है, अब बातचीत भी होनी चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन हाथ मिला लेते, बातचीत होती तो अच्छा हो जाता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासत में कोई फैसला हरफ आखिर नहीं, नजरसानी कर सकते हैं। अगर हमारी जमात को मौका मिला और इंतखाबी निशान बहाल हुआ तो ज़रूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाले मुलजिम साद अब्बासी को 14 रोज़ा रिमांड पर शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का मुलजिम को 20 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुलजिम से इस्तफसार किया, ये काम क्यों किया? मुलजिम ने कहा लड़की के साथ था, बंदा आकर हमें डिस्टर्ब कर रहा था। जज ने कहा क्या अच्छा काम कर रहे थे जो डिस्टर्ब किया? ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत का मुकदमा कमांडेंट एयर हेडक्वार्टर की मुद्दत में दर्ज। मुकदमा कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत थाना मारगला में दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया मुलजिम लड़की को हिरासा कर रहा था। एयरफोर्स के अफसर ने मुलजिम को गैर कानूनी फेल से रोका। मुलजिम एयरफोर्स अफसर के रोकने पर धमकियां देता हुआ निकल गया। मुलजिम यू टर्न करके वापस आया और अफसर की गाड़ी के पास खड़े होकर फायरिंग कर दी। वाक़ये के 2 गवाह मौजूद हैं। एडवोकेट साहब ने चालान को देखा क्योंकि इनका एक्सपीरियंस वो चीज़ है, इन्होंने कहा कि ये गलत है। पहले तो जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट के हवाले से जिक्र किया हमारे एडवोकेट साहब ने, बाकी इन्होंने कहा कि भाई जब है तो शामिल है तो सबसे होनी चाहिए। जो मुतासरीन थे उन्हीं को उठा के आप कठेरे में ला के अपने खड़ा कर दी। सानिया गुल प्लाजा केस में सेशन अदालत ने मुलजिमान की पूरी जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमान को 5-5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। तनवीर पास्ता, अम्मार इस्माइल, मोहम्मद अमीन, मोहम्मद रमज़ान, 11 साला हुज़ैफा और उसके वालिद नेमतुल्लाह ने हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा ये लोग तबाह हो चुके हैं, इतने पैसे जमा नहीं करा सकते। अदालत ने बच्चे को 10,000 के मचल के जमा कराने की हिदायत कर दी। मस्बत तनकीद को सुनकर मुफीद बातों पर अमल करता हूँ। शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की कप्तानी करना मेरे लिए एजाज़ है। माजी से काफ़ी सीखा, बेहतर प्लानिंग से टीम को लीड करूँगा। कप्तान टेस्ट टीम बाबर आजम का कहना है कोशिश है नौजवान खिलाड़ियों को मुश्किल में सपोर्ट करूँ। डिसिप्लिन, फिटनेस और परफॉर्मेंस पर कोई समझौता नहीं होगा। NCA रेड बॉल कैंप टीम के लिए बहुत अहम रहा। वेस्ट इंडीज़ का दौरा चैलेंजिंग होगा लेकिन हम तैयार हैं। इंग्लैंड में हमारे कई प्लेयर्स को काउंटी का तजुर्बा है। और विंबलडन टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच ने तारीख रकम कर दी। रिकॉर्ड 106 में जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। साबिक टेनिस स्टार रॉजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया। जोकोविच ने रूसी हरीफ को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में भी एंट्री दी। वुमेन सिंगल में साबालेंका की छुट्टी हो गई। जापान की नाओमी ओसाका ने आलमी नंबर 1 को स्ट्रेट सेट में ढेर किया।